اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم 28 جنوری 1998 بمطابق 30 رمضان المبارک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عید الفطر ادا کرنے کی سعادت۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں التجا کرتا کہ اللہ پاک مجھے عید کی نماز اپنے پاک محبوب کے قدموں میں نصیب فرما۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی ہر نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب شفیع المذنبین انبیاء اور رسولوں کے سردار معصوم محمد عربی کے قدموں میں جن کی ہر نماز ادا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے التجا کرتا اور آج مالک نے میری یہ التجا بھی قبول فرمائی۔ آج رمضان المبارک کا آخری دن تھا، کمپنی سے میری چھٹی تھی۔ اپنے ریزیڈنسی سٹی رابغ سے مدینہ پاک جانے کی تیاری کر کے صبح 8 بجے قریب گھر سے نکلا۔ مدینہ پاک روڈ پر عرب بینک چوک اشارے پہ آ کے رکا۔ کچھ دیر بعد ایک کوسٹر میرے سامنے آ کے رکی جس میں کچھ سعودی لوگ سوار تھے۔ انہوں نے جانے کا اشارہ کیا تو میں آگے بڑھا، سلام عرض کیا اور انہیں کہا کہ انا رو مدینہ۔ تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ان کے ساتھ کرایہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس طرح تقریباً 120 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ہم یمبو مفرق موڑ پر پہنچے۔ یہ مقام بدر سے تقریباً کوئی 20 کلومیٹر پہلے آتا ہے۔ یہاں سے یہ لوگ انہوں نے مجھے ڈراپ کیا اور وہ یمبو کی سٹی کی طرف چل گئے۔ کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے تو میں بھی روڈ کے ایک سائڈ پر وہیں پہ روڈ کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ کچھ چند ایک منٹ، شاید 15 یا 20 منٹ گزرے ہوں گے تو ایک بڑا لوڈر ٹرک میرے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا تو اس نے بریک لگا دی۔ اس کے پاس گیا، دیکھا تو ایک پاکستانی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے سلام عرض کیا اور بتایا کہ مجھے مدینہ پاک کے لیے جانا ہے۔ تو اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سرسری انٹروڈکشن اور تعارف کے بعد بہت ساری باتیں آپس میں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری معلومات ایک دوسرے کو ملی۔ اس نے اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کے بارے میں اور اپنے گزرے ہوئے ٹائم کے بارے میں بتایا۔ تو اس طرح ہم لوگ باتیں کرتے کرتے مدینہ پاک کی طرف چلتے گئے۔ پہاڑی راستے تھے، روڈ بہت مشکل تھے، لیکن الحمدللہ ہم بڑے آرام سے سکون کے ساتھ خیر خیریت سے مدینہ پاک کی وادی میں تقریباً 12:45 کے قریب پہنچ گئے۔ پرانے ترکی ریلوے اسٹیشن کے سٹاپ کے نزدیک ہی اس نے روڈ پر بریک لگائی اور مجھے کہا کہ یہاں سے تقریباً 15 منٹ کا سفر ہے، روضہ مبارک نظر آ رہا ہے، آپ یہاں سے پیدل آرام سے چلے جائیں۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور مسجد نبوی کی طرف چلنے لگا۔ ابھی مسجد نبوی کے احاطے سے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ گنبد خضرا سے نماز ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وضو خانے کی طرف پہنچا، اپنا سامان رکھا، وضو کیا اور پھر پاک محبوب کی ذات پاک پر ہدیہ درود و سلام عرض کرتا ہوا روضہ مبارک کی طرف جانے لگا۔ تو الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے میں مسجد نبی میں داخل ہوا اور جیسے ہی انٹر ہوا تو اتنے میں نماز ظہر کی ٹائم ہو گیا۔ امام مسجد نبوی کی قیادت میں نماز ظہر ادا کی۔ تھوڑا سا رش کم ہوا تو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے بالکل نزدیک ہی مجھے جگہ مل گئی۔ وہاں پاک محبوب کی ذات پاک پر ہدیہ درود و سلام عرض کرتا رہا اور اس کے بعد اللہ کے محبوب کے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اپنی حاضری کی قبولیت کی التجا کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ کافی دیر یہاں پہ سلام عرض کرنے کے بعد تحیت المسجد اور شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کرتا رہا۔
الحمدللہ نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء حرم پاک میں امام مسجد نبوی کی قیادت میں نصیب ہوئی۔ نماز عشاء مکمل کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب حرم پاک کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس ٹائم صفائی حرم پاک کی صفائی کا وقت تھا اور وہاں کا عملہ صفائی میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح سب لوگوں کو انہوں نے باہر جانے کا کہا تو میں بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ کھانا کھایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد مسجد باب بقی قبرستان بقی کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر بقی قبرستان والوں کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اپنے لیے خیر و برکت کی التجا کی۔ پھر دیوار کے ساتھ ہی وہاں پہ سو گیا۔ تقریباً رات 3 بجے کے قریب اٹھا، وضو خانے گیا، نہایا، غسل کیا، اپنے کپڑے چینج کیے، پھر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے پاک محبوب کی ذات پاک پر سلام عرض کرتا ہوا روضہ مبارک کی طرف جانے لگا۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے مجھے مسجد نبی میں داخل ہوا اور مجھے اللہ کی مہربانی سے سنہری جالیوں کے بالکل نزدیکی جگہ ملی۔ کچھ دیر کھڑے ہو کر 10 بستہ سلام عرض کیا، اتنے میں سیکورٹی سٹاف نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے محبوب کے دوستوں کی خدمت میں اور اللہ کے پیارے محبوب کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرتا رہا اور تلاوت کلام پاک کرتا رہا، پڑھتا رہا۔ اتنے دیر میں نماز تہجد کا وقت ہو گیا، نماز تہجد ادا ہوئی، پھر نماز فجر ادا ہوئی، ذکر الہی میں مصروف رہے۔ صبح سورج تھوڑا سا نکلا تھا، تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، تو امام مسجد نبوی نے عید الفطر ادا کرنے کے لیے اعلان کیا۔ الحمدللہ نماز عید الفطر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں ادا ہوئی۔ خطبہ عید مکمل ہونے کے بعد دعا مانگی گئی۔ دعا جیسی دعا مکمل ہوئی، دعا ختم ہوئی تو پوری مسجد سے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب بازبان یا سب مل کر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے رہے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس سب نے مل کر ہدیہ درود و سلام پڑھا۔ اتنا پیارا سما، اتنا خوبصورت ماحول تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مالک کی ساری مخلوق، مالک کی کل مخلوق کا رخ مدینہ پاک کی طرف ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف سے ہے اور ہر چیز سر جھکائے اس پاک محبوب کی ذات پاک پر ہدیہ درود و سلام عرض کر رہی ہے۔ ایسا ماحول الفاظوں میں تو نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روضہ رسول پر حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تقریباً 8 بجے کے قریب، 8 سوا 8 بجے کے قریب مسجد نبوی سے باہر نکلا کہ شاید کوئی جاننے والا مل جائے اور کسی کو عید مبارک کہہ سکوں۔ کافی دیر گھومنے کے بعد ایک انڈین مجھے ملا جو میرے ہی پلانٹ پہ کام کرتا تھا، بہرحال اسے عید مبارک کہی اور پھر مسجد نبوی کے احاطے میں اور لوگوں کو دیکھتا رہا، مجھے کوئی ایسا جاننے والا نہ ملا۔ 11 بجے کے قریب واپسی کا ارادہ کیا تو پاک محبوب کی ذات پاک پہ 10 بستہ الوداعی سلام عرض کیا اور پھر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آیا۔ یہاں سے مجھے بدر کے لیے، مقام بدر کے لیے ٹیکسی ملی، اس میں سوار ہوا، مقام بدر پہنچا۔ مقام بدر پہنچ کر شہدائے بدر کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنے لیے خیر اور اپنے عزیزوں کے لیے خیر و برکت کی بھیک مانگی۔ اس طرح بدر سے پھر دوسری ٹیکسی لے کے میں رابغ کے لیے روانہ ہوا۔ تقریباً شام 7 بجے قریب میں رابغ سٹی اپنے مکان پر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے محبوب پاک کے پاک دار پہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ ایک ایسی عید تھی کہ اس دن مجھے کوئی بھی دوست یا ساتھی نہ ملا جس سے میں گلے لگا کر عید مبارک کہہ سکوں۔ یہ پہلی عید تھی جو میں نے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے بغیر پردیس میں گزاری، لیکن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی عید کا دن گزرا کہ دل کو اتنا سکون ملا، آرام ملا کہ دل کرتا تھا کہ زندگی کی ہر نماز، ہر وقت اور ہر عید اسی محبوب کے پاک دار پہ ادا ہو۔ شفیع المذنبین کے سائے رحمت میں مسجد نبی میں جو عید ادا ہوئی
اس پر اللہ غفور الرحیم رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس وعدہ الا شریک نے مجھے کائنات کی عظیم ترین اور مبارک ترین مقام پر عید ادا کرنے کا شرف نصیب فرمایا۔ الحمدللہ 8ویں بار مدینہ پاک میں حاضری نصیب ہوئی۔